السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول میکینیکل اسقلم حبیبہ فیصل قسط نمبر 17۔ کمرے میں عجیب سی اداسی کا عالم تھا۔ سوچ کی گہری پرچہ یا ذہن پر چھائی تھی۔ ایک ہی بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی، علمہ کسی اور کی بے چینی ہی بے چینی پورے وجود پر طاری تھی۔ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ لمحوں میں کیا کچھ بدل گیا تھا۔ اشال اور علمہ کا ملنا، گہری دوستی ہونا، اشال کی زندگی کو بدلنا، عبدالہادی کے جذبات، حاشر کا آنا، دوستی کا ٹوٹ جانا، اور اب علمہ کی منگنی، کیسے کیسے تھے قسمت کے کھیل۔ عبدالہادی کو اب بھی لگتا تھا کہ علمہ بے قصور تھی، پتہ نہیں کیوں۔ یہ تو کہتا ہے اگر کبھی زندگی میں ملاقات ہو بھی گئی علمہ سے تو وہ کبھی اسے نہیں بتائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بتاتا بھی کیسے؟ وہ جانتا تھا وہ بلی سی لڑکی، سہ نہیں پاتی، وہ خود کو قصوروار ٹھہراتی، لیکن اس نے بھی غلطی کی تھی۔ اپنی نظروں کو آزاد کر کے وہ عبدالہادی جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا، جو اپنی ماں پر مردار تھا، جس کی ماں نے اسے یہ سکھایا تھا کہ نہ محرم کی جانب ایک نگاہ بھی نہ ڈالے، اور شاید اس نے یہاں آ کر غلطی کی اور اب علمہ کی صورت میں اسے سزا مل رہی تھی۔ سوچوں کی لہریں کہاں سے کہاں بہی جا رہی تھی۔ وہ سوچوں کی ان بلیوں میں مکمل طور پر الجھ چکا تھا، اور پھر کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ حمزہ کو کافی دیتی تھی، مگر وہ کافی تھک گیا تھا، اس لیے سونے چلا گیا تھا۔ آج اشال کی یاد کافی ستا رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے انہیں ساتھ میں ہنستے مسکراتے ہوئے، وہ ساتھ میں کینٹین جانا۔ اشال کا علمہ کے لیے پیار، کتنی خوش رہنے لگی تھی وہ۔ پہلے بھی وہ خوش ہی تھی، مگر اس کے زندگی میں ایک خلاصہ تھا، ایک دوست کی کمی۔ وہ ہمیشہ دوستی کے ایک ہی اصول پر عمل کرتی تھی کہ دوستی انہی چیزوں سے نبھائی جاتی ہے، دال و سین تھے یہ، دل اور دعا سے، وعدہ اور وفا سے، ساتھ اور سچائی سے، تحفظ اور تسلی سے، یاد اور یقین سے۔ ہاں، علمہ نے تو دل سے نبھائی تھی یہ دوستی، ہر روز دعائیں بھی کرتی تھی، بھلے ہی وعدے کے لیے لفظوں کا سہارا نہ لیا ہو، مگر تاعمر وفا کرنے کا وعدہ تو اسی دن کر لیا تھا جب وہ دونوں ملے تھے۔ بس اشال نے یقین نہیں کیا تھا، اور جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ اوروں پر بھروسہ کر لیا۔ اب بھی اس کے بے تحاشا یاد ستا رہی تھی، بھلے ہی وہ اس کے پاس نہیں تھی، لیکن آج بھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنی تھی۔ خون کی بیل نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ اس نے خون کو دیکھا، نام دیکھتے ہی پتہ نہیں کیوں اسے بے انتہا خوفت ہوئی تھی۔ وہ حیران بھی تھی، بھلا اتنی رات کو کوئی کال کرتا ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی کام ہو۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے فاخر نے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ علمہ کو ایک آنگ نہ بایا اس کا لہجہ۔ جی کہے۔ علمہ نے سیدھے طریقے سے کام کی بات کرنا مناسب سمجھا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ فاخر کا لہجہ پتہ نہیں کیوں علمہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ اب علمہ نے نرمی سے سمجھانا مناسب سمجھا۔ تو جب نکاح ہو جائے تو ساری خواہشیں پوری کر لیجیے گا، علمہ نے سکون اور نرمی سے کہا۔ اف، اصلی مزہ کرنے کے تو یہی دن ہوتے ہیں نا، شادی سے پہلے باتیں کرنا، ملنا جلنا، مگر تم تو فون پر بھی باتیں کرنا پسند نہیں کرتی۔ ابھی آپ نہیں سمجھتے فاخر، اسلام نے نکاح کی لذت میں جو مزہ رکھے وہ کہیں اور نہیں۔ نہ محرم سے ہم چاہے جتنی پاکیزہ محبت کرے وہ پاکیزہ نہیں رہے گی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میری نزدیک جو حالت ہے سو حالت ہے، اور جب مجھے صحیح حالت کا فرق پتہ ہے تو میں کیوں وہ کام کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ علمہ نے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر سمجھایا۔ شاید وہ سمجھ جائے، مگر خلاف توقع وہ بھڑک اٹھا۔ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو تم علمہ، اور میں نے لیکچر سننے کے لیے فون نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں اتنی پارسا بنتی ہو۔ بظاہر تو یہ جملہ فاخر نے غصے میں کہہ دیا، مگر علمہ کو یہ کسی تازیانے کی طرح لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ایک منٹ، کہیں تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی؟ مانو کسی نے اس کے دل میں خنجر گھوم دیا تھا۔ ہاں، مگر ایک بات تھی، اشال کی کہے سے زیادہ بڑی تکلیف نہیں تھی۔ آخر آپ اب حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ یوں میرے کردار کو مشکوک کر دے۔ ہاں، اب تم اپنے حق کے لیے بھی آوازیں اٹھاؤ، دلیلیں دو۔ ڈیم اٹ، یہ کہہ کر فاخر نے فون رکھ دیا، مگر اس کے تو ہاتھ سن ہو گئے، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھے کہ جو چاہے جب چاہے اس کے کردار کو مشکوک کرے، اس کے بارے میں گھٹیا باتیں کرے؟ وہ پھر سے ٹوٹ رہی تھی، اور وہ لڑکی ایسی باتیں سہتی بھی کیسی؟ آج تک کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔
وہ تیزی سے واش روم میں گئی اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے پاک کیا اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، ساری کائنات کو پالنے والے، تو مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دینے والے، اے ایوب علیہ السلام کو صبر عطا کرنے والے، ایک آگ کو گلزار بنانے والے، مجھ پر رحم کر، میری گناہ بخش دے، اب تک جو بھی جان کر اور انجانے میں گناہ کی اس کی معافی دے دے۔ اے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافت بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ اس وقت مانو کمرے میں ایک طلسم سا تھا، اسے جیسے دعا مانگنے کا مقصد مل گیا۔ ہاں اللہ پاک، مجھے اپنا نور عطا کر کے اگر یہ مجھے حاصل ہو گیا تو پھر مجھے کسی چیز کا محرم نہیں ہے۔ تو میرے حق میں جو بھی فیصلہ کر اس پر قناعت کرنا سکھا دے کہ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ میرے حق میں بہتر فیصلہ کر۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی۔ اللہ جی اشال کو بھی راہ راست پر لے آئے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری سچائی ایک نہ ایک دن ثابت کر دے گا۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے، یقین۔ آنسو تواتر سے بہہ جا رہے تھے، گویا اتنے دنوں کا غبار نکل رہا تھا۔ ہاں وہ آنسو نہیں تھے، ان میں تو ہم کی داستان، ناراضگی بھی، روحی کا دکھ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ان لمحوں کو زیر اثر رہی، نہ جانے کب رات نے اپنے پیروں کو سمیٹا۔ مؤذن کی پرسکون آواز کانوں میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عجیب سا سکون تھا، کیا لذت تھی اس آواز میں۔ دنیا کی تمام میوزک میں سب سے بڑھ کر ایک سوز تھا، ایک طلسم تھا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان کی پختگی ہے اس میں کہ گواہی دینا اللہ کے خوبصورت نام ہے، الواحد اور الاحد، اکیلا اور جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ، ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن کے دل کو چھو جانے والی آواز کے ساتھ اس پاک ذات کی بنائی ہوئی زبان مخلوق بھی رب کی تسبیح میں مشغول تھی۔ ہر طرف ہلکی ہلکی چہچہاہٹ تھی کہ بے شک قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، کہ بے شک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بے شک نماز میں کامیابی ہے، کامیابی ہی اللہ کی یاد میں کامیابی ہے۔ دل میں ایمان تازہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم الکبیر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علمہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی تھی اور رب کی بارگاہ میں اس کے آگے سجدہ ٹیکنے کو تیار تھی۔ نماز کا ہر عمل انتہائی پرسکون تھا، شاید اس لیے وہ اتنی منفرد تھی کہ وہ دنیائی کاموں کے لیے پہلے دین کے کاموں کو آگے رکھتی تھی، اور ہم کیا کرتے ہیں، تمام کام ختم کر کے پھر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس کے کمرے میں سحر تھا، ایک عجیب سی لذت۔ بہت سے دعائیں کرنے کے بعد اس نے قرآن کی تلاوت کی اور بالکنی میں چلی آئی۔ اسے کل رات سے ہی اشال کی یاد ستا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خود بخود ہی فون کی جانب بڑھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ بل جا رہی تھی اشال، جو ابھی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ آج اس کا کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فون کی بیل پر متوجہ ہو گئی۔ اتنی صبح کس کی کال ہے، اس نے سوچتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون ہاتھ میں اٹھایا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی اس کی نگاہیں وہیں جم گئی، آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا۔ اس نے خود پر جبر کیا اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ جیسے ہی کال پک ہوئی، علمہ چپ نہ ہو گئی تھی، کان ترس رہے تھے آواز سننے کو۔ دونوں کا یہی حال تھا، دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی، اتنی گہری کہ روح کے اندر چلی جائے۔ کبھی کبھی خاموشیاں بھی بولتی ہے، اور یہ خاموشی تو بامانی تھی۔ کیا نہیں تھا ان میں، ان کے جذبات خاموشی کی شکل میں ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔
گلے شکوے میں مصروف، دونوں کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بھی نکلے۔ ایشان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ خان ترس گئے تھے کہ علما اب بولے کہ تب، مگر وہ یہی سے جان گئی تھی وہ رو رہی ہے۔ موبائل میں علما کی سسکیاں گونج اٹھی۔ آخر ایشان سے رہا نہ گیا، اس نے پہل کر ہی لی۔ او ہلو، ایشان نے سسکتے ہوئے کہا، مگر علما بس خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی برداشت کی حد یہی تک تھی۔ آخر اس نے کال کاٹ دی۔ ایشان کتنی ہی دیر بے یقینی کی کیفیت میں فون کو گھورتی رہی۔ علما بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، بے انتہا رونے کو دل چاہا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، خود کو مطمئن کیا۔ آج اس کا کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کل رات نیند جو پوری نہیں ہوئی تھی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ نیچے جا کر اطلاع دے سکے، مگر وہ جانتی تھی اس کا بھائی فکر میں ہلکان ہو کر دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ اور یہی ہوا۔ اگلے 1 منٹ کے اندر وہ کمرے میں تھا اور علما کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ علما کی پیشانی پر تھا۔ گڑیا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ علما ہلکا مسکرائی۔ ہاں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے مجھے؟ بس رات کو نیند نہیں آ رہی تو اب نیند پوری کرنے کا ارادہ ہے۔ علما نے لیٹے لیٹے ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں تم ٹھیک ہو؟ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ چند اور مجھے فون کر لیتی، میں سلا دیتا تمہیں۔ اتنے پیار میں علما کی آنکھوں سے خواہ آنسو نکلنے لگے۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی؟ کیا سر میں درد ہے؟ میں دبا دوں؟ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ کیسے شخص ہے؟ کیسے کر لیتے ہیں اتنے کیئر، اتنا خیال رکھتے آپ میرا؟ علما نے سسکتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اس کی آنسو پوچھے۔ جب اللہ نے اتنی پیاری بہن دی ہے تو میں اس کا خیال کیوں نہ رکھوں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ علما نے مان سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ گڑیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو میں پھر بھی تم پر بھروسہ کروں گا بھائی۔ اگر میں نے آپ سے کچھ چھپایا ہو، ذہن میں بہت پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ تھپڑ جو اس کے ہاتھوں سے پڑا تھا، اس نے ایک ٹرانس میں کہا تھا کہ کچھ چھپایا ہو تو، اور اب خود اپنے جملے پر پچھتا رہی تھی۔ تو تم نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے؟ گڈ، حمزہ نے ابرو اچکاتے ہوئے اس سے کہا، مگر اگلے ہی پل دوبارہ پہلے والی مسکراہٹ ابھرنے سے کہا، اوکے، جب بھی تمہارا کہنے کو دل چاہے مجھے بلا لینا۔ تمہارا بھائی ہمیشہ سننے کے لیے حاضر رہے گا۔ ایسے ہی تو پاگل نہیں تھی وہ اپنے بھائی کے پیچھے، پتہ نہیں ایسی کون سی نیکی تھی جس کے بدلے اللہ نے اسے اتنا انمول تحفہ عطا کیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ جی بھائی، اور؟ مگر حمزہ نے اس کی بات کاٹی۔ بہت ہو گئی باتیں، دیکھو تمہاری آنکھیں سرخ ہو گئی ہے، اپنی نیند پوری کر لو۔ حمزہ اسے سونے کا کہہ کر چلا گیا۔ عنایہ غصے میں بری ایشان کی تلاش میں نکلی تھی، مگر وہ آئی ہی نہیں تھی۔ آئی تو علما بھی نہیں تھی۔ آج عنایہ کو دونوں پر غصہ تھا۔ ایک نے بھی اعتباری کا ریکارڈ توڑ دیا تھا اور دوسرے نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حد ہوتی ہے۔ ویسے ایشان، تم بس کل یوں ہی آؤ، تمہاری خیر نہیں، اور علما بچوں کی تو تم بھی نہیں۔ عنایہ تصور ہی تصور دونوں سے مخاطب تھی۔ یونی گارڈن کے ایک کونے میں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ ایشان، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ اور وہ تصویر آخر کھینچی کس نے تھی؟ ویسے میرے جانے سے پہلے میں نے غور کیا تھا، پتہ نہیں کیا سوجی تھی، میں نے علما کو نہیں بتایا۔ ہونا ہو یہ حاشر کا کیا درا ہے، نکال رہا ہوگا دشمنی اس کے ساتھ، ضرور اس کی نکچڑی بلی نے دیا ہوگا۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے سے کشمالہ اپنی ایک دم چلی کے ساتھ جا رہی تھی۔ لو، نام لیا، بلی حاضر۔ عنایہ چہرے پر بیزاری لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی غصے سے دماغ خراب ہو گیا تھا، اب کشمالہ نے آ کر اور تب چڑھا دی تھی۔ وہ اچانک شاطرانہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھی، یہاں وہاں دیکھتی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی، وہ ایسے ظاہر کیا جیسے چلتے چلتے اس کا پیر مڑ گیا ہو، اور خود کو بچانے کی عادت سے دونوں ہاتھوں سے کشمالہ کو پکڑتے ہوئے اس کے اوپر گری۔ کشمالہ جو اپنی دھن میں بات کر رہی تھی، اتنے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر تھی، جبکہ عنایہ نے خود کو درخت کا سہارا لے کر بچا لیا۔ آئی ایم سو سوری، ریئلی سوری، وہ میرا پیر مڑ گیا تھا۔ سو، عنایہ نے کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ نقاب کے اندر وہ ہنس رہی تھی۔ کشمالہ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، چہرے پر ایسے تاثرات تھے گویا گنوا رہی ہو۔ واٹ دی ہیل، کشمالہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہلکی بچی، اٹھ کیوں گئی؟
گرے ہوئے لوگ زمین پر گرے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ عنایہ نے خود سے سرگوشی میں بڑبڑایا۔ اپنے اس عمل پر وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ ارے میں نے سوری کہا نا آپ کو، اور اتنا کہہ کر عنایہ نے ہاتھ میں پکڑا موبائل کانوں سے لگایا۔ ہاں مما، ہاں کہیے، کیا کہہ رہی تھی؟ عنایہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے درمیان میں کھال آ گئی ہو اور وہاں سے فوراً چلتی بنی دور تک بھی اسے اپنے پیچھے کشمالہ کی انگلش بکواس سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر پاگلوں کی طرح ہنستی رہی۔ آج یونین میں ایجوکیشن کمپٹیشن تھا جس میں دوسری یونین کے اسٹوڈنٹ نے بھی حصہ لیا تھا۔ کمپٹیشن کافی بڑا تھا۔ عنایہ بے چینی سے اشال کے ڈپارٹمنٹ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ اسے شدت سے اشال کا انتظار تھا۔ بالآخر وہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ اشال بھی اسے دیکھ کر ہلکا سے مسکرائی۔ السلام علیکم، اتنے دنوں بعد۔ مگر عنایہ نے اس کا جملہ درمیان سے اچک لیا۔ وعلیکم السلام، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ انداز انتہائی سرد تھا۔ اشال چونک گئی۔ کیا؟ اشال نے پوچھا۔ یہاں نہیں، چلو۔ وہ اشال کو تقریباً کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ اسی لمحے علما بھی سامنے سے آئی دکھائی دی۔ عنایہ نے علما کو جن نظروں سے گھورا تھا، علما کو یقین ہو گیا یہ کچھ تو کرنے والی ہے۔ علما کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے عنایہ کی جانب التجائی نظروں سے گھورا، مگر عنایہ نے رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اشال نے ایک نظر علما کو دیکھا اور اس کے ساتھ گارڈن کے پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ اشال، مجھے تم نے بہت مایوس کیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اشال نے نظریں جھکا لی۔ کیا مطلب؟ کیا کرتی؟ اعتبار کر کے دیکھ لیتی، ایک دفعہ کیا تھا۔ اگر تم بھروسہ کر لیتی علما کا، اسے کم از کم یہ احساس تو ہوتا کہ اس کے ساتھ تم ہو۔ نہیں، اب تم کچھ نہیں کہو گی، آج میں بولوں گی اور تم سنو گی۔ اس نے اشال کو بولنے نہیں دیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا آج وہ علما کو بے قصور ثابت کر دے گی۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم ساتھ تھے، پہلے کالج میں تھے، وہاں حاشر بھی پڑھتا تھا اور تم جانتی ہو۔ نہیں، تم کیسی جانتی ہوگی؟ حاشر سب سے بگڑا ہوا لڑکا تھا اور اب بھی ہے، اور حاشر اپنی آوارہ حرکتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس دن کالج یونٹ تھا اور پورا کالج اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں حاشر نے سب کے سامنے علما کا ہاتھ پکڑ کر اسے پرپوز کیا تھا، اور تب زندگی میں پہلی بار علما کو ہوش آیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے بڑے مجمع میں حاشر کو زناٹے دار تھپڑ مارا تھا، اور لوگوں کا کیا ہے، جہاں تماشا ہو وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حاشر کی جو بے عزتی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ اس وقت حاشر نے کہا تھا کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گا، اور لے بھی لیا۔ اس نے بدلہ۔ وہ تصویریں جھوٹی تھی، اشال، سب ایڈیٹنگ کا کمال تھا۔ میں نے کہا تھا نا، آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اب وقت و سزا، علما جیسی پاک باز لڑکی پر کیسے بھروسہ نہ کیا تم نے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اور اشال وہ تو ایسا لگتا تھا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ یہ کیسا انکشاف تھا! اس کا جی چاہا ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے کہے کہ اشال بری ہے، اشال واقعی بری ہے اور بہت بری ہے۔ اس نے قدر نہ کی جو اسے ملا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اچانک وہ غصے میں بھبری شیرنی کی طرح اٹھی اور قدم ہال کی جانب بڑھائے جہاں سارے اسٹوڈنٹ تھے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔